نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس سے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، اور نمبر 2، اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ تیسری چیز اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر کیا، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں پہ محنت فرمائی جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی سے غافل تھے، جو جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سب سے پہلے ایمان کی محنت فرمائی، ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ جب ان کا ایمان اللہ کی ذات میں یقین ان کا پختہ ہو گیا، تو پھر ان کو اعمال صالح کی طرف لگایا۔ جب اعمال صالح کی طرف لگایا، اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر محنت فرمائی وہ تھی اخلاق۔ جب ایمان بنا، اعمال صالح کیے لوگوں نے، اور اخلاق اچھے ہو گئے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعامات ملے۔ ان کو اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ تو اس آیت میں بھی 4 باتیں اللہ نے ذکر کی ہے۔ جو آدمی 4 باتیں اختیار کرے گا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ارشاد فرمایا کہ ایمان بھی ان کا مضبوط ہوگا، اعمال صالح بھی کریں گے، اس کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں گے۔ نماز کلمہ کے بعد سب سے پہلا ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کلمہ کے بعد جو مسلمان پر سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز، اور نماز کا جب حکم آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کا نماز کا حکم جب آپ علیہ السلام معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امتیوں کے لیے تحفہ بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں وہ چیز لایا ہوں، میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ہے۔
ساری چیزیں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے پاس زمین کے بھی خزانے اور آسمانوں کے بھی خزانے ہیں. اللہ پاک کے پاس سب کچھ ہے. اللہ رب العزت کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں. اللہ تو ساری کائنات کا مالک خالق ہے. اللہ تو اتنا بڑا ذات ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا داتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، میرے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ، آپ کے خزانے میں جس چیز کی کمی ہے میں وہ لایا ہوں. فرمایا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ، تیرے خزانے میں عاجزی کی کمی ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں. تیرے خزانے میں اللہ تو عاجز نہیں ہے نا، اللہ تو عاجز نہیں ہے. کیوں نہ میں ناز کروں، کیوں نہ میں ناز کروں، کیوں نہ میں ناز کروں. میرا اللہ مالک خالق ہے، کیوں نہ میں ناز کروں، کیوں نہ میں ناز کروں. میرا اللہ خالق مالک ہے، میرا اللہ رازق داتا ہے، میرا اللہ رازق داتا ہے. سب کو دینے والا، سب کی بگڑی بنانے والا، سب کے بیڑے پار لگانے والا میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے. کیوں نہ میں ناز کروں، کیوں نہ میں ناز کروں. میرا اللہ مالک خالق ہے، میرا اللہ رازق داتا ہے. اللہ تو ہر چیز تو مالک و خالق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، تیرے دربار میں عاجزی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا. سب سے پہلا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا نماز کا. فرمایا الصلاۃ تحفۃ المؤمن. نماز مومن کا تحفہ ہے، نماز مومن کا تحفہ ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اگر ستون قائم ہے تو سارا دین قائم ہے، اگر ستون قائم ہے تو پورا دین نہیں قائم. اس وقت امت مسلمہ تین طبقوں میں تقسیم ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، بس انہوں نے اسلام کو ایمان کو مان لیا کہ بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں. بس انہوں نے اپنی ذات کو اسی تک محدود رکھا کہ
کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے والد محترم بتلایا کرتے تھے، اس زمبابوے جماعت میں تشریف لے گئے تو وہاں کی بستیاں جو وہ عیسائی بن چکے تھے، تو چند ایک نام نہاد کے جو مسلمان تھے، کسی کو کلمہ آتا تھا، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، تو ان سے پوچھتے کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ وہ بتلاتے کہ ہمارے آباء و اجداد جو عرب سے آئے تھے، ان کی ٹوپی پڑی ہے ہمارے پاس، ان کی پگڑی پڑی ہے ہمارے پاس، وہ نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان یہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس نے بس یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت دین کے بارے میں جانا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کلمے کی حد تک انہوں نے بھی اپنے دین کو، اپنی زندگی کو یہیں تک محدود کیا، لیکن عملی زندگی میں وہ بھی نہیں آئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے دین کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر تھوڑا بہت عمل بھی کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، ایسا طبقہ بھی موجود ہے۔ اب ہم باوجود اس کے کہ ہم کثرت میں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرت نہیں آتی۔ آئے روز مسلمان کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ اللہ کی 100% مدد تھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ایمان کو بھی مضبوط بنا لیا، ان کے اعمال صالحہ بھی مضبوط تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے تھے، پھر اللہ کی مدد آئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے کامیابی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت داخل ہو گئے، کبھی مان لی کبھی نہ مانی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف نام نہاد کے مسلمان ہیں اور ابھی تک مسجد میں کبھی نہیں آئے۔ ہمارے اس میں روز میں چکر لگائیں گے، کئی ایسے افراد ملیں گے جو مسجد میں آتے ہی نہیں، ان کی زندگیاں گزر گئی، کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہے، کہلاتے اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی ہے، اور کل پہلا کلمہ جو ہے، بعض افراد کو پہلا کلمہ ہی صحیح نہیں آتا۔ تو جو بنیاد ہے اسلام کی، جو پہلا رکن ہے اسلام کا، بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے ماشاءاللہ ترا والوں سے پوچھے کہ بھائی کلمہ سناؤ، تو کلمہ ہی غلط پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا، کلمے کے بعد اس کا ترجمہ یاد کرنا فرض ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کلمے کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ کہتا کیا ہے۔ جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کی طیبہ کے تقاضے کیا ہے؟ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تو غلام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کس کا غلام؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
ان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومن کی جان کو جنت کے بدلے میں۔ ہم تو بکے ہوئے غلام ہیں بھائی۔ غلام کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ مزدور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، جس طرح اس کو مالک کہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جو لوگ نماز شمول ہو، جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین انعامات کے اوپر بارش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس سے۔ کیسا اجر، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب وہ میرے پاس آئیں گے قیامت کا دن ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، محشر کا میدان برپا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر بندہ میرے پاس اکیلا اکیلا ہو کر کے آئے گا۔ ہر بندے نے اللہ پاک کے پاس اکیلے اکیلے ہو کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی آئے گا اکیلا اکیلا آئے گا، اکیلا اکیلا حساب دے گا، اور جس نے اپنی زندگی کے اندر ان 4 باتوں پر عمل کیا ہوگا، ایمان مضبوط، اعمال صالح، نماز کو قائم کیا، زکات کو ادا کیا، اللہ فرماتے ہیں جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ غمگین ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ہم سب ننگے ہوں گے، ہمارے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، یا رسول اللہ ہمیں شرم نہیں آئے گی، ہم ایک دوسرے کو کس طرح دیکھ لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ دن ایسا ہوگا عائشہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے ہی نہیں دے گا، ہر بندہ کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے رب میری جان میری جان میری جان، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ تک ان پر جتنے پیغمبر گزرے ہر پیغمبر کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ایک میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر میں محمد رسول اللہ کو نہ بناتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتا۔ حضور علیہ السلام کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، امت کے لیے مہربان، امت کے لیے غمخوار۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے غمخوار بنایا، امت پر مہربان فرمایا، آپ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والے بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب پیدا ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان اقدس پر تھا، اس وقت بھی تھا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ جب محشر کا میدان ہوگا جب محشر کا میدان ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ ہر پیغمبر کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی، ہر بندہ کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنی امت کے لیے غمخوار ہوں گے، ان کے لیے مہربان ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کر کے آئے گا، ایمان مضبوط، جب کوئی دکھ آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس تکلیف میں اس کا رجوع اللہ کی طرف۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک اللہ ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے، ایک اللہ، ایک خدا کا تصور، ایک رب کا تصور میں نے بنایا ہوا ہے، ایک رب کا تصور آپ نے بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھو
اللہ اس کو ماننا پڑے گا جو نبی جس کا تعارف اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اب دکھ آیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اور اس پریشانی میں دکھ میں اگر آپ کا ذہن جس چیز کی طرف جائے گا وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ رب العالمین۔ میرا آپ کا یقین اپنی ذات پہ مضبوط بنائے۔ اس طرح جب کبھی دکھ آئے، پریشانی آئے، غم آئے تو رجوع میرا ذہن اللہ کی طرف جائے، اس کی طرف جائے۔ اگر اللہ کی طرف ذہن گیا، اللہ کی طرف خیال گیا تو کامیاب ورنہ ناکام، ایمان مضبوط کوئی نہیں۔ ایمان مضبوط ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہر وقت ہر ویلے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، دکھوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں رجوع اللہ کی طرف، خیال اللہ کی طرف۔ فرمایا جس کا ایمان مضبوط ہے، آمن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے پہلی بات انسان کا ایمان مضبوط ہو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتا ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ نماز قائم کرتا ہو، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتا ہو، زکات دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات إلى النور، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے وہ ولی ہے، اللہ کے وہ دوست ہے۔ ولی آپ بننا چاہتے ہیں، بڑا آسان ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو تاکہ ولی بن گئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات إلى النور، اللہ کے وہ ولی ہے، اللہ کے وہ دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا پہلا انعام یخرجون من الظلمات إلى النور، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، گمراہی کی طرف سے نکال کر اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے جب وہ ایمان والے، اعمال صالح والے، زکات والے، نماز قائم کرنے والے میرے پاس آئیں گے، جب کوئی انسان کا پرسان حال نہیں ہوگا تو اس حال میں اللہ فرماتے ہیں لوگ پریشان ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا، غم کا ماحول ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے دوست ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست کیا ان کو انعام ملے گا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو؟ کون کون بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلا ضروری کام ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جس طرح صورت مبارک تھی، جس طرح آپ کا چہرہ مبارک ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مجھے محمد کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس شہر میں اللہ کے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اس شہر کو کہتے ہیں مکہ۔ مکہ کی اللہ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، جس شہر میں اللہ کے پاک پیغمبر آئے اس شہر کو ساری کائنات کے شہروں سے افضل بنا دیا۔ کائنات میں سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ ہے۔ جس شہر میں اللہ کے پاک پیغمبر مدفن ہے، جہاں پہ آپ کا روزہ مبارک ہے، اس روزہ مبارک والے شہر کو، تمام شہروں کو آپ مکہ کے بعد افضل قرار دیا گیا۔ ہم سب کہتے ہیں یا اللہ دکھاؤ مجھے مدینہ میں، وہ مدینہ دکھا، شعر پڑھتے ہیں بہت زیادہ،
تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل بنانی پڑے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو میرے پاک پیغمبر کی شکل مبارک بڑی پسند تھی، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر کی صورت بنائی ہے، اس طرح کسی کی صورت کو نہیں بنایا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھایاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک بھی صاف، آپ کے ہاتھوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی، اور لسانہ زبان کی قسم اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھائی، اللہ رب العالمین نے اٹھائی، اور شفتین آپ کے ہونٹوں کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی، آپ کی آنکھوں کی باری آئی تو فرمایا ما زاغ البصر، آپ کے سینے کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، آپ کی شان کو اللہ نے بلند کیا۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر کی صورت کو بھی اعلیٰ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرح میں نے اپنے پاک پیغمبر کو پیدا کیا، اور میرے وہ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے اس طرح بنایا جس طرح محمد رسول اللہ کہتے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر کہتے رہے، اللہ میرے پیغمبر کو بناتا رہا۔ اتنا اعلیٰ شان والا پیغمبر، سب سے پہلے اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے محمد رسول اللہ والی صورت بنانی پڑے گی۔ اور دوسری بات، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، قیامت والے دن میں مجھ پہ اللہ کا کرم ہو جائے، رسول اللہ کی نظر ہو جائے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دوسرا کام یہ کرے اپنی سلوار کو، اپنی چپاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، جو نیچے والا حصہ ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، یاد رکھو، آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں، چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اس کے پاؤں سلوار سے اوپر ٹخنے نہیں، وہ اللہ کا ولی وہ نہیں۔ دوسری بات، تیسری بات، اپنے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت کو نہیں ڈالنا، اس دل کے اندر خالص اللہ کی محبت کو ڈالنا ہے۔ چوتھا کام اللہ کے ولی بنانے والا کہ اپنی جیب کے اندر حرام مال نہیں ڈالنا۔ یہ چار کام آپ کر لیں اور نیت کو درست فرما لیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور۔ آپ اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا ذریعہ میں نے بتلا دیا، صورت میرے محمد جیسی، سیرت میرے محمد جیسی بناؤ گے، یہ نہیں بناؤ گے؟ اپنی سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، جب نماز پڑھنے لگتے ہو تو بڑا خیال کرتے ہو سلوار ٹخنوں کے اوپر نہیں، اس کو ہر حال میں اپنے اوپر، بازاروں میں بھی، بلکہ میرے دوستو، آپ جو بندہ اپنی سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، بازار میں چل رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، مجاہد لگتا ہے۔ جن کی یہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا